نام کیا ہے؟ شہر. ان کا پورا نام ہے حضرت شہر بن حوشب رحمت اللہ علیہ. آپ صرف اتنا یاد رکھیں شہر وہ تابعی ہے. وہ ایک مرتبہ مدینہ گئے. بولو کہاں گئے؟ مدینہ. اور مدینہ جا کر ہمارے نبی کی بیوی کے پاس گئے. ہمارے نبی کی بیوی، صاف الفاظوں میں کہو ہمارے نبی کی بیوی محترمہ ہماری ماں. بولو ہماری ماں. تو حضرت شہر گئے. اور کون سے نبی کی بیوی کے پاس گئے؟ تو حضرت ام سلمہ. بولو کون؟ حضرت. بہت دل کو ہلا دینے والی روایت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب حضرت شہر جوان تھے. دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں اماں. بھائی ہماری ماں ہوئی نا. بولو نا حضرت ام سلمہ ہماری. ساتھ میں بولو ہماری ماں. تو حضرت شہر وہاں دروازے پر گئے. دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے، کنارے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اماں 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 بہت دور سے آیا. اماں میرا نام شہر ہے. اماں اماں میں بہت دور سے آیا. تو اندر سے حضرت ام سلمہ کی آواز آئی، کوئی کام سے آئے ہو؟ ارے کوئی کام سے آئے ہو؟ تو انہوں نے باہر سے جواب دیا، میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ ارے بولو سبحان اللہ. کتنا پیارا سوال. ہاں وہ حضرت شہر جو دور سے آئے کہتے میری امی جان، حضرت ام سلمہ سے کہتے میری امی مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی آپ بیوی ہو، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ کو معلوم ہوگا. میرے نبی سب سے زیادہ، پورا مجمع بولو سب سے کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. اللہ میرے ایمان کی کیا دعا مانگتے تھے؟ میں آپ کو عربی میں بتا رہا ہوں جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت. کیا دعا مانگتے تھے ہمارے نبی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں نے فرمایا کہ نبی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا مانگتے تھے دلوں کو پلٹانے والے ہمارے دل کو ایمان پر جما دے، یعنی اللہ میرے ایمان کی. اب سننا برابر سننا. حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے، بولو اللہ میرے ایمان کی. اب حضرت ام سلمہ کہتی ہے ایک دن تو میں نے پوچھ ہی لیا، ایک دن میں نے پوچھ لیا میرے نبی یہ دعا آپ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا. ارے بولو نا ہمارے نبی کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا. پوری دنیا میں ایمان کا ڈنکا بجا محمد کے صدقے. بولو صلی اللہ ہو. ارے پوری دنیا کو ایمان ملا، بولو محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ام سلمہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما، میرے ایمان کی حفاظت فرما؟ ارے آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سننا برابر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام و ان شاء ازاغ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتا اس لیے کہ ہم جتنے ہیں، بولو ہم جتنے ہیں، سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. بولو ہم سب کا دل کہاں پر ہے؟ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں. انشاء اقامہ و انشاء ازاغا. اگر اللہ نے چاہا کسی کو موت کے وقت کلمہ دے دیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو موت کے وقت کلمہ چھین لیا. میرے پیارو اللہ کی قسم یہ نبی جو دعا مانگتے تھے اپنے لیے نہیں، اپنی امت کو سمجھانے کے واسطے کہ ہم سب کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اور جب ہمارے نبی جو صاحب شریعت ہے، صاحب قرآن ہے، صاحب ایمان ہے، وہ کہہ رہے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، تو ہمارا موبائل ہمارا ایمان باقی رکھتا ہے؟ جو موبائل پہ گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ. بھائی ایک بات سن لینا، موبائل کو کسی مفتی نے حرام کہا نہیں، مکروہ تحریمی نہیں، مکروہ تنزیہی. جب کسی مفتی نے نہیں کہا تو قاری احمد علی کو کیا حق ہے؟ میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں موبائل جائز. ارے بولو نا موبائل جائز حلال. موبائل میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میرے باگل کوٹ والوں جس طرح ہم استعمال کرتے گئے کیا وہ شریعت میں حلال ہے؟
کیا وہ شریعت میں جائز ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے میرے پیاروں، پوری دنیا سمجھتی ہے، ابا سمجھتے میرا بیٹا کمرے میں گیا سو گیا، ارے ابا کو کیا معلوم تیرا بیٹا موبائل میں کھو گیا، اور پوری رات زنا ہو رہا ہے موبائل میں، پوری رات چوری ہو رہی موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے موبائل میں، بیاج کا کاروبار ہوتا ہے موبائل میں۔ اس میں میرے پیاروں ایک مشورہ میرا سن لو، موبائل توڑنا، بولو نہیں، پھوڑنا نہیں، کسی کو دینا، ارے نہ بولو نا، میں کہاں مانگا آپ سے، مانگا کسی سے موبائل؟ بھائی کسی سے نمبر مانگا؟ نہیں مانگا، کسی کو دینا نہیں ہے، صرف اللہ کا واسطہ فارمیٹ بدل دو، فارمیٹ بدل دو۔ میرے دوستو یہ موبائل میں آپ کو قرآن پاک کی تفسیر بھی ملے گی، یہ موبائل میں قرآن پاک کی تفسیریں ملے گی، احادیث نبویہ ملے گی، ارے میرے پیاروں علماء کے بیان ملیں گے، تقریریں ملے گی، وعظ ملے گی، نظم ملے گی، نعت ملے گی، قراتیں ملے گی۔ اور اگر آپ کو اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو آج کا جو علوم ہے، آج کا جو نالج ہے، آج کا جو ایجوکیشن ہے، آج کی ہسٹری ہے، جغرافی ہے، سائنس ہے، بایولوجی ہے، لاجک ہے، میڈیکل ہے، سب علوم ملے گا۔ ارے موبائل سے سب چیز کو حاصل کرو۔ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، اس کو علم کا مرکز بنا دو، وہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنا۔ صرف بدلنا کیا ہے؟ فارمیٹ بدلنا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ایک حدیث بتا دو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، لیکن وہ صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نماز بھی پڑھوں، اللہ کے رسول میں تو روزہ بھی رکھوں، اللہ کے رسول میں تو زکوٰۃ بھی دوں۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، میں تو روزہ بھی رکھوں، میں تو زکوٰۃ بھی دوں، لیکن دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک عمل بتا دو، ایک چیز بتا دو، اسپیشل بتا دو، کیونکہ میں تو نماز بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، زکوٰۃ بھی دیتا، قرآن بھی پڑھتا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا، آپ مجھے صرف ایک چیز بتا دو اسپیشل کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں آٹومیٹک جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو ہم ہمارا موبائل کا گندا فارمیٹ اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کرے، قسم پروردگار کی جیسا ڈیلیٹ کرو گے سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کرو گے، وہ آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے اللہ اگر وہ جنت میں گئے، اس نے بھی سارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، اللہ اس کا پاؤں بھی جنت میں پہنچا دے۔ تو کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ دوسرا کام، ایک اللہ سے ڈرنا، بولو ڈریں گے انشاءاللہ؟ آج سے تیار ہو، بالکل نیت پکی، کرنے دھرنے والا کون؟ چلو کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ تھک گیا بول بول کے میں، بند کروں بھائی؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ 2 گھنٹے بولنے کا؟ جتنا اب تک کھایا اتنا بولا، اب آگے اوور ٹائم میں کائے کو لے کے جا رہے ہو میرے؟ عمر فاروق اگر میں بھی بند کروں گا تو گھر والی غصے ہوگی؟ بھائی تو بہت ڈرتا بھائی۔ ہاں یہاں سب علماء کا یہ حال تو نہیں صدر صاحب؟ میں تو سمجھتا تھا ہم گجرات میں ایسے، یہ بھائی نے برابر بولی، یہاں بھی ایک چچا بیٹھے تھے برابر بولے بھائی کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے، اس میں بھاگل کوٹ میں تھوڑا زیادہ کالا لگتا ہے۔ چلو تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دیکھو دونوں ہاتھ اوپر کریں گے تو بہت اچھا لگے گا، ساتھ میں بولو نا تیسری بات کے لیے تیار۔ پہلی بات بولو کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ دوسری بات کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بار بلند آواز سے جو میں پڑھوں آپ بھی پڑھ لو نا ساتھ میں، تاکہ یقین ہو جائے کرنے دھرنے والا کون؟ پڑھو نا، قل هو اللہ احد، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، اے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے نا ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، لم یلد ولم یولد، نہ جنے گئے، نہ اللہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں۔ پورا مجمع بولے نا ہم سب کا کرنے دھرنے والا کون؟ چلو 2 باتیں ہو گئی، اب تیسری بات پر آ جاؤ، پوائنٹ پر آ جاتا ہوں ڈائریکٹ، بولو نا
मुस्तफ़ा का दामन। कौन कौन तैयार है ज़रा बुलंद आवाज़ से बोले। मैं खाली ऐलान करता हूँ, यहाँ भी ऐलान करने वाला भी चुप हो गया, वो घबराया, फिर वापस रात को ख्वाब का मसला। हाँ। साथ में बोलो ना, मैं आपके पास ऐलान करवाता हूँ, करो मुस्तफ़ा का दामन, और बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफ़ा का दामन, मुज्तबा का दामन, मुर्तज़ा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन। अरे बोलो ना प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन। कौन कौन तैयार है जरा हाथ ऊपर कर, देखो झूठ मत करना, तैयार माशाल्लाह। बोलो मुस्तफ़ा का दामन क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है। अरे बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल, ताजदार मदीना से बढ़कर कोई ताजदार। मेरे प्यारों, ये मेरे को नहीं मालूम ये बागलकोट में क्या मामला होता, लेकिन ऐसा होता है, हमको कभी कोई क्रिकेटर से मोहब्बत हो जाती है, हाँ या ना। यहाँ बागलकोट में देखा होगा, क्रिकेट से इतनी मोहब्बत होती है कि वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है वो हमारा बागलकोट वाला भी पहनता है, हाँ, और उसके टी शर्ट के पीछे जो नंबर है, इसके टी शर्ट के पीछे भी वही नंबर है, हाँ, बाकायदा यूँ बताता यूँ पीछे नंबर। हाँ? ठीक है भाई, मोहब्बत कर, क्रिकेटर से मोहब्बत कर, मोहब्बत कर। हालांकि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ बागलकोट वालों, ईमान से जवाब देना, जिस क्रिकेटर से आप मोहब्बत करते हैं, या किसी को बॉलीवुड वाले से मोहब्बत होती है? हाँ, बॉलीवुड वालों से भी मोहब्बत। कैसी मोहब्बत मालूम है? अगर 3 घंटे का कोई थिएटर वेटर में पिक्चर देखकर आया ना, जब बागलकोट में एंटर होता है ना, अपनी बाइक के ऊपर एंटर होता, तो थोड़ी देर तो ऐसा लगता कि वो खान नकली था, असली तो बागलकोट में। उसकी स्टाइल, बोलने की स्टाइल। तो ठीक है भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले से। ये मेरे को ये बताओ, आपको जिससे मोहब्बत है, आप उससे रोजाना फोन पे बातें करते हो? वो आपसे बात करने को तैयार है? अच्छा, उसको फोन करके बोलो बागलकोट आना, आएगा? बोलो वो आएगा, साथ में बोलो आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, आप बोलो कि मता मता मता, तू बहुत बिजी है, मैं मिलने के लिए आता हूं, आपको मिलने देगा? वो आपके और मेरे चेहरे पे थूकने को भी तैयार नहीं है, आपकी और मेरे चेहरे को थूकने को तैयार नहीं है। उसकी मोहब्बत में हमने मगरिब और ईशा की नमाज को कज़ा किया है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर भी एक बात, चलो भाई, क्रिकेटर से मोहब्बत है, क्यों मोहब्बत है? क्योंकि वो मैदान में कमाल बताता है। अरे भाई, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत है, हाँ, यहाँ बॉलीवुड समझते हो ना, मोहब्बत है ना? हाँ, कैसी मोहब्बत में बताऊं? ये तो सबने टोपी पहनी है, हमको टोपी पहनाई है, ये जितनों ने टोपी पहनी है ना, हमको पहने, बाकी इनकी टोपी उतारो। ये एरिया में बाल ही नहीं है, ये इलाका यतीम, सही में मौला, इनका ये एरिया में जाओ, यहाँ भी बाल नहीं, ये इलाका गरीब। अच्छा, इनकी जब टोपी उतारोगे ना, तो पीछे के एरिया में भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ ऊपर ऐसे बाल होंगे, ऐसे बाल होंगे जैसे औरत का अंगोड़ा, और फिर बाइक पे आके यूं रख के यूं करेगा। अरे कोई लड़की भी देखती होंगी, बोलेंगे कार्टून को क्या हो गया है? अच्छे खासे बाल, इधर टकला, पीछे से टकला, ऐसा कार्टून काय को दिखता भाई? भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, मेरी एक बात बता दो, क्रिकेटर से मोहब्बत, बॉलीवुड वाले से मोहब्बत, हॉलीवुड वाले से मोहब्बत, क्यों मोहब्बत? क्योंकि क्रिकेट वाला कमाल बताता है मैदान में, अरे बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला पर्दे पे कमाल बताता है। लेकिन पूरा 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 बालमकोट एक साथ में जवाब देना, अगर क्रिकेटर कमाल बताता है, बॉलीवुड वाला हॉलीवुड वाला कमाल बताता है, जमीन पे पैदा होता है, बोलो जमीन पर पैदा होता है, जमीन पर कमाल बताता है, अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। तो मोहब्बत किससे होना चाहिए? जो आसमान पर कमाल बतावे। तो तुम्हारे जैसा कोई पावली होगा कि आसमान वाले को छोड़ के जमीन वाले से मोहब्बत करता है? भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, हमारे नबी ने आसमान पर कमाल बताया कि नहीं बताया? हाँ या ना? ऊपर देखो, सब देखो, क्या है?
دیکھو ہے نا چاند, ٹکڑے کر دو, کرو. مولانا صدر صاحب, میں جو گھر پہ رہتا ہوں نا 12ویں مالے پر, تو ایک دن کیا ہوا, ایک تو ایسا بھی میں گھر میں زیادہ رہتا نہیں ہوں, بیوی کو شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ جب دیکھو باہر, جب دیکھو باہر. اب ایک دن میں 12واں مالا اونچا وہاں بیٹھا تھا, ایسا ہی چاند دکھا. یہ دیکھو دکھ رہا ہے, آپ کو دکھ رہا ہے؟ ارے بولو نا, ہاں بولو نا. تو میں نے بیٹھے بیٹھے یوں کیا, یوں. کچھ ہوا نہیں. پھر میں نے یوں کیا, کچھ ہوا. تو میری بیوی میرے کو پوچھی کیا کر رہے ہو, تو اچھا تو اوپر اشارہ کر رہا تھا آسمان کی طرف. تو میں نے کہا, میری بیوی کو میں نے سمجھایا, مجھے کہا کہ ایک تو آتے ہو کبھی کبھی اور چلو آج بیٹھے ہیں کچھ باتیں کریں, تو وہاں اوپر اس کو چاند کو کیا کرتے ہو. خیر وہ تو غصے میں چلی گئی, پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو یہ لوگ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. لیکن میں نے وہ چاند سے پوچھا کہ میرے نبی نے اشارہ کیا تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے, ہم نے اشارہ کیا تیرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ دیکھو, یہ چاند بھی جواب دیتا ہے, یہ چاند جواب دیتا ہے, اللہ نے اگر تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے, اللہ نے ہم چاند سورج کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. اب میرے ساتھ میں بولیں گے, سارے کرکٹر اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ وہ اکیلے ہیں جو پیدا زمین پر, اور کمال کہاں بتاتے ہیں؟ آسمان پر. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ساتھ میں, ہاں کوئی خاموش نہیں رہے گا. شروع کرو, جو میں بولوں وہ بولنا شروع کرے. ہمارے نبی وہ نبی, بولو نا, ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, آدھا ادھر ہو جائے, بولو آدھا. یہ زمین پر پیدا, کمال کہاں پر بتاتے. بلکہ ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤ, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ایسے ہی رات تھی, بولو ایسے جیسے ابھی رات ہے نا, ایسے رات تھی. ہاں مطلب ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا, عشاء کا وقت ہو گیا. اب سننا, ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ نا, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی, رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا. پہلی مرتبہ ہمارے نبی نے یوں اشارہ فرمایا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا, پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ اشارہ فرمایا. 1400 صحابہ, 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, رات کا سناٹا گئے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی, بولو ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی مکہ کے جنگلوں میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں جائے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ. پورا مجمع بولے نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی. میرے پیارو, آج سے کون کون تیار ہے, بولو مصطفیٰ کا دامن. یعنی دیکھو میں تیسری بات پر آ گیا ہوں, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. اور نکاح کے اوپر بھی میں آ رہا ہوں. یہ جو آج 4 دلہوں کا نکاح ہو رہا ہے, یہ جو ہمارے گجراتی میں سموہ لگن کہتے ہیں, انگلش میں گروپ ویڈنگ کہتے ہیں, اجتماعی شادی کہتے ہیں, اس کے لیے میں ایک بات آپ کو بتانے آیا ہوں. سب سنیں گے نا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی, نام برابر یاد رکھنا, ان کی 22 یعنی 22 سے 25 سال کی عمر ہے ان کی. نام ہے ان کا ربیعہ. ساتھ میں بولو, کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے. رابعہ عورت کا نام ہے. آپ بھی سنیں, میری ماں بہنیں بھی سنیں, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. بولو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ. سننا, بڑا عجب معاملہ. ایک رات ایسا ہوا, رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. میرے اعتبار سے 12 1 2 بجے ہوں گے. اس ٹائم پر ایسا سب ٹائم کا نہیں ہوتا تھا. خیر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں دروازہ کھولا. بھائی ہمارے نبی اپنے کمرے میں, اپنے حجرے مبارکہ میں, ہمارے نبی نے دروازہ کھولا تو
تو سامنے یہ کھڑے ہیں، بولو کون؟ حضرت عمر کتنی؟ 22-25 وہ کھڑے. اب ظاہری بات ہے رات کو آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور سامنے کوئی کھڑا ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی تعجب بھی ہوگا اور آبجیکشن بھی ہوگا کہ میرے گھر کے باہر یہ جوان کیوں کھڑا ہوا ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کمرہ کھولا، دروازہ کھولا، سامنے یہ حضرت ربیعہ 20-22-25 سال کے جوان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، سلام کیا. ہمارے نبی نے سلام کر کے پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ، ربیعہ کیا ہوا؟ رات کو یہاں کیوں کھڑے؟ حضرت ربیعہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول پہلی رات تھوڑی ہے، میں تو کئی راتوں سے آ کے یہاں پہ کھڑا رہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے پوچھا لیکن میرے گھر کے باہر کیوں؟ کس نے بلایا؟ کیوں کھڑے رہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ ناراض مت ہو، میں نے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو، میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ دن بھر تو صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، رات کے سناٹے میں اگر آپ کو کوئی کام یاد آئے آپ پریشان نہ ہو، میں سامنے کھڑا رہوں گا، جو کہیں گے وہ کام میں کر کے بتا دوں گا. صرف آپ کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول، صرف آپ کی خدمت کے لیے کہ دن بھر تو سارے صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، میں رات کو یہاں پہ آ جاتا ہوں، اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ میرے نبی نے دروازہ کھولا اور میرے نبی کو کوئی بھی کام ہو، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو. ربیعہ سامنے آپ کا غلام موجود ہوگا، جو آقا مجھے کام دو گے وہ کام کرنے کے لیے تیار رہوں گا. بولو سبحان اللہ. عمر کتنی ہے؟ اچھا اتنے غریب، بولو کون؟ حضرت ربیعہ اتنے غریب، یہ ناف کے اوپر سے کپڑا پہنتے تھے، یہ گھٹنوں تک کا کپڑا ہوتا. وہ مدینے میں جنگلوں میں جا کے لکڑے کاٹتے تھے، بازار میں بیچتے تھے اور رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو جاتے. اچھا پھر کیا ہونے لگا؟ جب رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ مبارک کھولے، بولو سامنے کون؟ ربیعہ. اور ہمارے نبی کام بھی دے دے، کبھی کہے ربیعہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ، فلاں کو بلا کے آؤ، فلاں کو یہ پیغام دے کے آؤ، یا ٹھنڈا پانی نہر میں سے لے کر آؤ. ہمارے نبی جب بھی کام دے وے حضرت ربیعہ فرماتے اللہ کی قسم آج کی رات میری اتنی پیاری رات ہے، اتنی پیاری رات ہے کہ صحابہ کرام رات کے سناٹے میں تہجد پڑھتے ہوں گے، میں ربیعہ اکیلا ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر رہ کر نبی کی خدمت کرتا ہوں. بولو کون سے صحابی؟ حضرت. اب سننا پتے کی بات پر میں آ رہا ہوں، یہ روز رات کا معمول ہو گیا. ایک رات بالکل سناٹا چھایا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ ہمارے نبی نے کہا ربیعہ آؤ ادھر آؤ. حضرت ربیعہ آئے، کہا اللہ کے رسول لبیک، کوئی کام ہو تو بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ گھر میں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ میرے پیارو 22 سال کے ربیعہ رونے لگے اور رو کر کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول یہ نہیں، گھر میں آنے والی بات نہیں. ارے ہمارے نبی نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا آؤ نا گھر میں آؤ، آج کوئی کام نہیں ہے، آؤ گھر میں آ جاؤ. حضرت ربیعہ رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو جو کام دینا ہو دے دو، باقی بولو گھر میں آنے کی. ہمارے نبی نے پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میں وہاں جنگل میں لکڑے کاٹتا ہوں، اللہ کے رسول مدینے کے چلچلاتی گرمی میں بازار میں بیچتا ہوں، اللہ کے رسول میرے بدن پر پسینہ ہے، میرے بدن پر بدبو ہے، میرا کپڑا یہاں شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. آپ کا گھر تو بہت پاک ہے، آپ کا گھر بہت پاکیزہ ہے، آپ کے گھر میں تو جبرائیل امین آتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن پاک نازل ہوتا ہے، میں بدبو والا، میں پسینے والا. اللہ کے رسول گھر کے باہر جو کام کہو گے میں کروں گا، باقی گھر میں آنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے کیونکہ میرا پورا بدن میلا کچیلا پسینے والا بدبو آنے والا، میں نہیں آؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ربیعہ میرا حکم ہے آؤ گھر میں آؤ. بھائی حکم دے دیا. بولو حضرت ربیعہ کہاں پر آئے؟ گھر میں آئے. اے میرے پیارو دسترخوان بچھا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کھانا کھاؤں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ میں کھانا کھاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اب وہ اچھا آپ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا کھانا ہو تو کھانا پیٹ میں جائے گا؟ بھائی جب کوئی بڑا مولانا بیٹھا ہو تو ہم سامنے ادب کے ساتھ کھاتے، یہاں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اچھا ربیعہ نے تھوڑا کھانا کھایا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اور پیٹ بھر گیا، میں باہر کھڑا رہتا ہوں، آپ کو کوئی بھی کام ہو تو مجھے بتا دینا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں کھاؤ کھاؤ. کھانا کھلایا، جب کھانا ہو گیا تو کہا اللہ کے رسول اب تو میں وہاں باہر کھڑا ہو جاؤں، میری جگہ پر کھڑا ہو جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرو، جاؤ وہاں وضو کرو، پانی رکھا ہوا تھا. حضرت ربیعہ نے وضو کیا، کہا اللہ کے رسول اب جاؤ. کہا نہیں ربیعہ اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا اور تم میرے پیچھے پڑھو گے. بولو سبحان اللہ.
حضرت ربیہ جو روئے حضرت ربیہ خود فرماتے میں اتنا رویا کہ سارے صحابہ نے میرے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر مغرب عشاء پڑھی ہوگی، ارے میرے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن ربیہ کہتے ہیں میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے میں تہجد کی نماز پڑھنے والا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں ہو گیا معاملہ ایسا، ہمارے نبی تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بولو۔ حضرت ربیہ بالکل رائٹ میں، بھائی ایک مقتدی ہو تو کہاں ہوگا؟ رائٹ میں۔ حضرت ربیہ بھی بولو اللہ، یہاں ہمارے نبی تہجد میں روئے، وہاں ربیہ روئے، ان کے رونے کی آواز، ہمارے نبی کے رونے کی آواز۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو نا، ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہے؟ ساتھ میں بولو کتنی فرض ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز بھی فرض تھی، بعض علماء نے لکھا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اب میرے پیارو ہمارے نبی کی تہجد کی نماز، اللہ اکبر کیا پیاری نماز ہوگی۔ اور ساتھ میں کون ہے؟ بولو ساتھ میں کون ہے؟ پورا کیا نام ہے؟ باگل کوٹ برابر سننا برابر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ تہجد کی نماز مکمل کی، سلام پھیرا، وہ تو رائٹ میں تھے، ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ربیہ جوان وہ بھی رو رہے تھے، ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ، قریب آؤ، اب یہاں رائٹ میں تھے، جب یوں سامنے آ گئے ہمارے نبی نے فرمایا تہجد کا وقت ہے، ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، آج جو مانگو گے، پورا مجمع بولے آج جو مانگو گے اللہ دے دے گا، مانگو۔ تو حضرت ربیہ جوان تھے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اس لیے تھوڑی آتا ہوں آپ کے پاس کہ میں دنیا مانگوں یا آپ مجھے کہو مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تو آپ کی محبت میں آتا اللہ کے رسول، آج تک آپ کی محبت میں آیا، میں دنیا کی لالچ میں نہیں آیا، میں آپ کو دھوکہ دینے کے واسطے نہیں آیا۔ ہمارے نبی نے کہا لیکن ربیہ مانگو، اللہ خود تمہارا نام لے کر کہتے مانگو، اور ربیہ جو تم مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حضرت ربیہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں یہ مانگنے والا کام نہیں، اللہ کے رسول میں آپ کی محبت میں آیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ مانگو۔ اے سچ بتاؤ ہم ہوتے تو یہ پورا علاقہ اپنا ہوتا، سننا وہ حضرت ربیہ کا رونا جو تھا نا، جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو، اے پورا باگل کوٹ، پورا باگل کوٹ ذرا غور سے سننا۔ حضرت ربیہ کو جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا نا مانگو، تو دیکھو یوں اب یہ دکھ رہا ہے آپ کو، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، حضرت ربیہ کا وہ مبارک ہاتھ یوں آگے بڑھایا، یوں کانپ رہا تھا ہاتھ، کانپتا ہاتھ بڑھایا، سیدھے ہمارے نبی کے ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ آپ نے کہا نا مانگو، کچھ نہیں مانگنا ہے، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ کا نبی چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے، قیامت میں مجھ کو دور مت کر دینا، قیامت کی کوئی منزل میں مجھے دور مت کر دینا۔ ارے میرے نبی جنت میں جاؤ تو مجھے ساتھ میں لے کر چلے جانا، میں آپ سے بہت محبت کرتا، میرے پیارے نبی میں بہت محبت کرتا۔ سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا ربیہ سنو، ہم سب کے لیے بہت کام کی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیہ تم اکیلے نہیں، ایک کام کرو ربیہ، ایک کام کرو، اور تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا وہ ایک کام کرے، قیامت کی ہر منزل میں وہ محمد کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ، قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے ربیہ کو فرمایا تم بھی کرو، اور سب کو کہہ دو ایک کام کرے، ایک کام، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔
یعنی میں کہہ رہا ہوں سنو، پیار محبت سے سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیہ تم ایک کام کر لو اور سارے میرے امتی اگر یہ کام کر لے وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا. ارے وہ قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، ارے وہ قیامت کے میدان میں جائے تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، حساب کتاب کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، پل صراط پر گزرے گا وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا تم سب میرے ساتھ میں ہوں گے. کتنا کام کرنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو 100 کام کہہ دو، مجھے تو آپ کا ساتھ ہی چاہیے، آپ 100 کام مجھے بتا دو. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ پورا بالم کوٹ برابر سنیں، بہت پیار سے سننا. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے ربیہ سنو، قیامت تک آنے والا سنے، ایک کام کرے گا وہ قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا. بلکہ میرے پیاروں ہمارے نبی جنت میں بھی ساتھ میں لے کر جائیں گے. ایک کام کرنا، اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے نبی نے فرمایا کبھی نماز کو قضا مت کرنا. بھائی کبھی نماز کون تیار ہے بھائی؟ میں نے بولو نا پڑھیں گے سب نماز. آواز نہیں آ رہی، بولو پڑھیں گے سب نماز. اب بات پوری نہیں ہوئی ہے، چلو وہ رات مکمل ہو گئی. کچھ رات کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ اب میں خاص کر کے یہ شادی کے عنوان پر بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دروازہ کھولا. بولو سامنے کون؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا ربیہ آپ کیوں؟ اب تو ہو گیا نا فیصلہ، تم نماز پڑھو گے، قیامت میں میرے ساتھ میں ہوں گے، ارے جنت میں میرے ساتھ میں ہوں گے، اب رات کو یہاں کھڑے ہونے کی کیا وجہ؟ تو ربیہ نے کہا اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا، میں یہی جب تک میری جان میں جان رہے گی میں آپ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا. سنو ہمارے نبی ادھر دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آؤ ربیہ ادھر آؤ میری ایک بات مانو، شادی کر لو. کیا کر لو؟ کس کو کہہ رہے ہیں ہمارے نبی؟ شادی کر. تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول نا شادی کی بات نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول 2 پرابلم شادی میں. کہا کیا پرابلم؟ کہا پہلا پرابلم یہ میرے پاس پیسہ نہیں. ارے اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں، میرا اپنا کوئی گھر نہیں، میں چھوٹا سا ایک چھت لگا کر ایک جگہ پر رہتا، میں لکڑیوں کو کاٹنے والا، میں غریب شریف آدمی. اللہ کے رسول میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں شادی کروں. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی کرو، لڑکی ڈھونڈو، تمہارا جو خرچ ہوگا شادی تمہاری ہوگی، خرچ مصطفیٰ ادا کریں گے. بولو سبحان اللہ. یہ ہے گروپ ویڈنگ، سموہ لگن، اجتماعی لگن اور اجتماعی جو شادی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ شادی تم کرو گے، خرچ کون اٹھائیں گے؟ اچھا ہمارے نبی نے پوچھا دوسرا پرابلم کیا ہے؟ ایک پرابلم تو ختم ہو گیا، بھائی ہم خرچ اٹھائیں گے، ہم گھر بنا دیں گے، ہم زمین دیں گے، اب کیا پرابلم ہے؟ حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بتاؤ اگر میں شادی کروں پھر میں رات کو یہاں کھڑا تھوڑی رہ سکتا. بھائی شادی کروں پھر رات کو یہاں کھڑا رہ پاؤں گا؟ بھائی بیوی ہے، پھر بچے ہیں، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا، پھر میں آپ کی خدمت میں رات کو کھڑا نہیں رہ پاؤں گا. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے ربیہ تم شادی کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات بھر میری خدمت کرو. کوئی میری رات بھر خدمت کرے وہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا مجھے میرا وہ امتی پسند ہے جو شادی کرے، بیوی کا حق ادا کرے، بچوں کا حق ادا کرے. قیامت میں میں اس کو لے کر فخر کروں گا کہ یہ میرا سچا امتی ہے. میرے پیارو اس لیے یہ نکاح، یہ شادی کا آج جو پروگرام رکھا، یہ پورا جو جماعت صفا نے رکھا نا ماشاءاللہ، یہ خدمت گروپ صفا، اللہ ان کو اتنا بہترین بدلہ دے کیونکہ انہوں نے وہ سنت کو زندہ کروایا ہے. ایک بات یاد رکھنا، جہاں نکاح کا معاملہ ہو، نکاح پڑھانے والا ہو، نکاح پڑھنے والے دلہے ہو یا پورا مجمع ہو، خوش ہو کر یہاں سے جائے گا. کیوں خوش ہو کر جائے گا؟ کیونکہ ہر نبی کی سنت کو ہم نے زندہ کیا. بولو سبحان اللہ.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ جتنے نبی آئے پورے یہ سارے لوگ بولو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی بولو نا ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں کتنے 1,00,000 کم زیادہ 1,24,000 کم زیادہ ہر نبی اپنے زمانے میں شادی کرے. اتنا یاد رکھنا 2 نبیوں نے شادی نہیں کی. کتنے نبیوں نے؟ ایک حضرت عیسیٰ بولو آواز نہیں آ رہی بس میرا ٹائم مکمل ہو رہا بولو حضرت. لیکن آپ کو معلوم ہے نا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. ارے بولو نا آئیں گے نا. ارے بولو آئیں گے. ارے اللہ کی قسم قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے. ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے کیونکہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. کھڑے ساتھ میں بولو نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا وہ سب سے بڑا مرتد سب سے بڑا کمینہ دھوکے باز ہوگا جو یہ کہے گا کہ آگے کوئی نبی آنے والا ہے. نہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے ہمارے نبی کے. اور جب آئیں گے شادی کریں گے. تو 2 نبیوں نے شادی نہیں کی تھی اس میں حضرت عیسیٰ کا نام تھا لیکن وہ بھی شادی کریں گے. تو اب بچے کتنے؟ کون؟ حضرت یحییٰ. بولو کون حضرت؟ اب پورے سب کو سوال ہوگا سارے نبیوں نے شادی کی حضرت یحییٰ نے کیوں شادی نہیں کی؟ تو اللہ نے حضرت یحییٰ کو ایگزام میں رکھا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے یحییٰ تندرست بھی ہو مالدار بھی ہو خوبصورت بھی ہو شادی نہیں کرو گے میری عبادت کرو گے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ایک ایگزام تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لمبی عمر ملی جوانی ملی تندرستی ملی مال و دولت ملا مگر اللہ کا حکم تھا شادی نہیں کی بلکہ کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا. اور اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا میرے یحییٰ ایگزام میں پاس یعنی زبردست پاس ہو گئے. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا تم پاک دامن ہو. تو میرے پیارو حضرت یحییٰ کا ایگزام کا معاملہ حضرت عیسیٰ شادی کریں گے باقی سارے نبیوں نے شادی کی. تو نکاح پڑھانے والا یا نکاح پڑھنے والا یا پورا مجمع آج یہاں سے نکلے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ لکھ دیتا ہوں. اللہ کہیں گے لکھ دے میرے ہر نبی کی سنت کو زندہ کر کے آ رہا ہے. اس لیے یہ مجمع بہت پیارا ہے میرے پیاروں. اور میری 3 باتیں پوری ہو گئی. پہلی بات میں نے آپ کو کہا کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے. دوسری بات کیا کہی لا الہ اپنے ایمان کو بچانا ہے اللہ سے ڈرنا ہے موبائل کے کاموں میں سدھرنا ہے. کریں گے نا بولو انشاءاللہ. اور تیسرا کام بولو مصطفیٰ کا دامن. اچھا آپ میرے کو اتنا بتا دو تو میں بات ختم کرنے پر آؤں گا. چوتھی بات بہت جلدی بتا دوں گا. پورا مجمع بولو مصطفیٰ سے محبت کون کون کرتا؟ دونوں ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو بھائی ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دامن. بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. ہاتھ نیچے رکھ کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی شرافت والا عظمت والا منقبت والا تو وہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. سب لوگ محبت کرتے ہو نا. یہ کون سی جگہ؟ باگل کوٹ. یہ پہلی مرتبہ ایسے میں نے برداشت کیا. محبت کرتے ہاں ہاں یا نا؟ میرے کو تو ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کروانے آیا. ارے بلند آواز سے بولو. دیکھو ہم دوسری جگہ جاتے ہیں نا پہلے سے طے ہوتا ہے. جب قاری صاحب یہ پوچھے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو تو یہ ہاں کر کے جواب نہیں دینے کا یوں جواب دینے کا محبت کرتے تھے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. کون کون تیار ہے دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے کرتے اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن.
سچا یا جھوٹا؟ صحیح میں مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے اور کرتے نہیں. وہاں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اس لیے میں کھل کے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھا کچھ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بولو سبحان اللہ، کچھ لوگ بالکل کلین شیو ہوتے ہیں، اعوذ باللہ، اور کچھ لوگ ایسی پٹی رکھتے. یہاں بہت دیکھا میں نے بیلگاؤں میں، ایسی پٹی رکھتے، استغفر اللہ. میرے کو بھی ایک ملا تھا، ہاں ایسی پٹی رکھا، ایسی چھوٹی. میں نے کہا کہ اور مجھے آ کر کیا کہتا، مولانا آپ کریے احمد علی آپ. میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا، کیا کچھ مصیبت آئی؟ تو کہتا نا میں 4 سال سے رات کو میں میری بیوی بچے آپ کا بیان آپ کا بیان آپ کا بیان. میں نے کہا کتنے سال سے؟ کہا 4 سال سے. میں نے کہا کم بخت جھوٹا. تو کہتا نا مولانا میں قسم کھاتا ہم آپ کا بیان 4 سال سے سنتے. میں نے کہا میرے ہر بیان میں داڑھی کی بات آتی ہے، تیرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی؟ اس کا جواب سننا. یہ جواب میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سو کو یہ جواب دماغ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا مولانا یہ کیا ہے نا، یہ پٹی بنی ہے. تو میں نے کہا یہ تھوڑی داڑھی ہے. کہتا مولانا داڑھی کا مطلب ہے سائن آف اسلام، سگنیچر آف ایمان، بس یہ نشانی آ گئی کافی ہے. اور پھر میرے کو کیا کہتا ہے معلوم انگلش میں؟ کہتا مولانا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. میں نے کہا یو ڈونٹ نو دس از اوکے. اور پھر میرا دماغ گیا. میں نے کہا جبرائیل تیرے ابا کے گھر میں قرآن لے کر اترے تھے کہ تو جو اوکے بولا وہ اوکے ہو گیا. یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہیں، سب دھوکے بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے ایک اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے؟ ہاں یا نا؟ کون؟ خواجہ معین الدین. ان کے حالات میں لکھا ہے، کوئی آئے ان کے پاس اور آ کر کہا حضرت آپ کے پاس میں آیا ہوں، نماز بھی پڑھوں، میں سب کروں جو آپ کہے کرو، لیکن حضرت داڑھی نہیں رکھو. اب حضرت نے پوچھا کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھے؟ تو صاف انہوں نے کہا وہ لوگ اس زمانے کے لوگ بہت صاف تھے، ایک دم صاف. کہا آج کے زمانے میں تھوڑی گڑبڑ کرتے. اس نے کہا بھائی داڑھی رکھے تو بوڑھے دکھتے ہیں اور نہیں رکھو تو جوان دکھتے ہیں. صحیح کہ نہیں؟ باگل کوٹ والوں بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی کوئی 50 سال کا ہوئے کلین شیو، ہاں، اور دوسرا 50 سال کا ہوئے جس کی داڑھی ہوئے، جس کی داڑھی کے بعد سفید بھی ہو گئے ہوئے، میرے جیسا حال ہوئے، تو ظاہری بات ہے وہ جوان دکھ رہا ہے اور یہ، ارے ہاں بولو ایسا صحیح بول رہا ہوں نہیں؟ اچھا اتنے بڑے مجمع میں اگر یہ دو ہوئے اور آپ کو وہاں جانا ہے تو جو بغیر داڑھی والا کلین شیو ہے نا، آپ اس کو کیا بولو گے؟ اے بھائی بھائی ذرا سائڈ پہ ہو جا، میرے کو جانا ہے. برابر. اور یہ جو کھڑا ہے 50 سال والا میری طرح داڑھی والا، اس کو کیا بولیں گے؟ او چچا تھوڑا سائڈ پہ ہو جا، میرے کو جانا ہے. یعنی کم وقت اس کی بیوی بھابھی نے، میری بیوی چاچی. اور بات صحیح ہے بالکل. داڑھی والا بوڑھا دکھتا ہے، بغیر داڑھی والا جوان دکھتا ہے، اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا کو جب سامنے والے نے کہا نا کہ داڑھی کائے کو رکھے، بوڑھا دکھتا ہے، نہ رکھے تو جوان دکھتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے یہ نہیں کہا نہیں غلط ہے، فرمایا ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا ہے. اب بولو نعرہ تکبیر. کون کون تیار ہے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کرے تاکہ کل قیامت میں نبی پوچھے کیا لے کر آیا، کیا لے کر آیا؟ کل قیامت میں نبی پوچھے کیا لے کر آیا؟ اپنی داڑھی پکڑ کر کہہ دینا کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی شکل و صورت بنا کے آیا. ہاں بولو کریں گے نہیں؟ وہ ایک خواجہ مجذوب تھے نا، خواجہ مجذوب، بولو کون؟ خواجہ مجذوب. جتنا یاد رکھو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے مغفرت ہو گئی. داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو بھائی جن کی ہے وہ باقی ہے. وہ خواجہ مجذوب ایسا داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے مغفرت ہو گئی. ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت ایسا کیسا مغفرت ہو گئی، داڑھی پکڑنے سے کیا گناہ معاف ہو جاتے؟ کہا نا ایسے میں نے داڑھی پکڑا نہیں ہے، اصل معاملہ یہ میں سوچ رہا ہوں قیامت کا دن قائم ہو گیا اور اللہ مجھے پوچھ رہے کیا لے کر آئے. خواجہ مجذوب کہتے اللہ مجھے پوچھ رہے کیا لے کر آئے، تو میں داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں اللہ کو کہتا ہوں، اللہ کو کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ تیرے محبوب کی، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. یعنی خواجہ مجذوب کہتے میں اللہ کو کہتا ہوں تیرے محبوب کی،
شباغت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شباغت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ اسی پر میری مغفرت کر دیں گے میرے پیاروں۔ تو 3 بات ہو گئی۔ پہلی بات بولو کیا؟ 100 مرتبہ لا الہ مصطفیٰ کا دامن۔ آخری بات ہے، ہمارے علاقے میں شادی ہوتی ہے، یہاں تو چلو یہ رات کا ٹائم ہے، باقی اکثر ہمارے وہاں گجرات میں صبح 11 بجے مسجد میں نکاح ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہیں نا؟ ارے ہاں بولو یا نہ بولو؟ ہوتے ہیں۔ آپ لوگ جاتے ہو نکاح میں؟ کیوں جاتے؟ بھائی رشتہ داری نبھانا ہے؟ ہاں بولو نا، کیوں جاتے ہو؟ بھائی 11 بجے ہماری مسجد میں نکاح ہوتے ہیں، اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر عصر مغرب، کیوں جاتے ہیں؟ بھائی بولو، ہم کو انویٹیشن کارڈ آیا، انویٹیشن کارڈ کو یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں نکاح نامہ، انویٹیشن کارڈ، گجراتی میں کنکوتری، رکا، جو بھی آیا۔ ہم 11 بجے جاتے، بولو جاتے کہ نہیں جاتے؟ اچھا آپ اگر نہیں جاؤ گے تو نکاح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج چلو میں نہیں آتا، یہ 4 نکاح ہوتے نہیں ہوتے؟ ہوتے۔ میں نے شروع میں کہا سپیڈ پکڑ چکے، یہ رکنے والے نکاح ہوں گے۔ آپ نہیں جاؤ پھر بھی نکاح، پھر آپ کیوں جاتے ہو؟ بھائی سیدھی بات ہے، ہم جاتے رشتہ نبھانے کے واسطے۔ بھائی ہم کو دعوت نامہ آیا، انویٹیشن کارڈ آیا، ہم کو رشتہ نبھانا ہے، دلہن والوں کا، دلہا والوں کا، ان کی فیملی کا رشتہ نبھانا ہے۔ بتاؤ 11 بجے جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہاں بولو۔ انویٹیشن کارڈ کتنے ملتے؟ 1۔ جاتے ہیں نا؟ ہاں بولو جاتے۔ صبح 11 بجے کوئی نماز کا وقت، رشتہ داری نبھانے کے واسطے کور بھی لے کے جاتے ہیں، 500 کا 1000 کا کور بھی لے کے جاتے ہیں۔ بولو ہاں بولو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایک انویٹیشن کارڈ پہ ہم لوگ صبح 11 بجے مسجد میں جاتے ہیں، اوپر والا روزانہ انویٹیشن کارڈ دیتا ہے۔ یہ میری چوتھی بات ہے، دیتا ہے نہیں دیتا ہے اوپر والا؟ اب کوئی گھر چھٹتا ہے، کتنے انویٹیشن کارڈ دیتا ہے اوپر والا؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے، انویٹیشن کارڈ آتا ہے، اس میں فجر کا انویٹیشن کارڈ بہت خوبصورت پھول وول لگا کے آتا ہے۔ باقی نمازوں میں وہ انویٹیشن کارڈ اتنا خوبصورت نہیں آتا جتنا کون سی نماز میں آتا ہے؟ فجر کی۔ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ میرے پیارو، جو لوگ 11 بجے صبح میں مسجد میں نکاح میں جاتے ہیں، اور یہاں بہت سارے بیٹھے جو فجر کی نماز بولو نہیں پڑھتا ہے، اور 11 بجے نکاح میں یا آج جیسے دعوت کے اوپر آ گیا تو آسمان کے فرشتے بھی کہتے ہوں گے اللہ تیرا بندہ، زمین والے نے انویٹیشن کارڈ دیا تو مسجد میں آ گیا، تیرا انویٹیشن کارڈ آیا تو پھاڑ دیا۔ کتنے لوگ ایسے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کے انویٹیشن کارڈ کو روزانہ پھاڑتے ہیں؟ بھائی روزانہ اللہ کے انویٹیشن کارڈ کو پھاڑو گے، کبھی اس نے عذاب دیا تو پھر بچانے والا کون ہوگا؟ اچھا ہم دنیا میں نکاح میں اس لیے آتے، دکان بند کر کے 11 بجے مسجد میں آتے، کیوں؟ رشتہ نبھانا ہے۔ ارے ان کا رشتہ ٹوٹا تو 1000 رشتے ملیں گے، اوپر والے سے رشتہ ٹوٹے گا کون ملے گا؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس بیان کو ضرور سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بیان اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں احبابوں کو شیئر ضرور کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ بیان میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔